یہ مولا کائنات بلند کریم کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ علیہم ومأواہم النار وبئس المصیر صلوات قابل قدر سادات و مومنین و مومنات برادران و خواہران اسلامی 1441 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی شیعہ ویلفیئر ایسوسیشن آف مانچسٹر یو کے زیر اہتمام الحسین مسجد و امام بارگاہ میں آج چھٹی مجلس حسین علیہ السلام اور ہم مسلسل فلسفہ احکام پر آپ کی خدمات عالیہ میں گفتگو کر رہے ہیں 5 مجالس میں یعنی آدھے عشرے میں بہت سارے ایشوز ڈسکس ہوئے، بہت سارے اسپیکٹس طے ہو گئے، رولز اینڈ ریگولیشنز آف شریعت ڈسکس کیے گئے اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ریزن کیا ہے ہر حکم کی اور فلسفہ کیا ہے، منطق کیا ہے، تاکہ مسلمان سر اٹھا کر لوگوں کو بتا سکے کہ اسلام کا جو فلسفہ احکام ہے وہ کسی اور دین کا نہیں ہے۔
اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. عموماً تو لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ دین جو پسندیدہ دین ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے. ترجمہ یہ نہیں ہے، ترجمہ یہ ہے کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ اللہ کسی کو دین سمجھتا ہی نہیں. اسی لیے سماکم المسلمین آیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ہر نبی یہ نعرہ لگاتا رہا کہ ہم سارے کے سارے نبی بھی مسلمان ہیں. آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی مسلمان ہے. اب یہاں آپ سلام کریں اس علی کے آستانے کو کہ جب سارے ہی صاحبان اسلام ہیں تو اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھا جائے. تو اب ایک ایشو جو آج ریز کرنا ہے بغیر کسی مقدمے کے میں شروع کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یہ حکم آیا اسلام کا، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تو فوراً لبیک کہو. اور وجہ بھی بتائی لما یحییکم، اس سے تمہیں اللہ زندگی عطا کرے گا. پتہ چلا اللہ اور نبی کی پکار پر لبیک کہنا دلیل حیات ہے اور لبیک نہ کہنا دلیل ممات ہے. اس لیے ان کے نام مٹ گئے جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور جو علی ہمیشہ نبی کی پکار پہ لبیک کہتے رہے وہ آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے. جب اللہ اور رسول پکارے تو استجیبو، تم نے جواب دینا ہے، تم پر واجب ہے، فعل امر ہے. چوں چرا کی تمہیں اجازت نہیں ہے. کسی حال میں بھی پکاریں تو تمہیں جواب دینا ہے، خواہ کسی حال میں ہو، کوئی فریضہ ادا کر رہے ہو تب بھی ضروری ہے کہ نبی پکارے تو لبیک کہو. حضرت ابی ابن کعب یہ صحابی رسول ہیں، بہت بزرگ ہیں. یہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے کہا ابی، انہوں نے نماز کو مختصر کیا، دوسری آواز دی ابی. وہ جب آئے مکرر پکارنے کے بعد تھوڑی سی دیر کے بعد سرکار نے فرمایا اما سمعت صوتنا الاولی، یہ پہلے والی ہماری آواز تم نے نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ سمعت وکنت مشغولا فی الصلاۃ، سنی تو ضرور تھی مگر میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز تمہیں کس نے سکھائی ہے، کس نے بتائی ہے؟ اچھا آج پتہ چلا کہ اگر نبی حالت نماز میں بھی پکارے تو بھی لبیک کہنا ہے. ایک وہ ہے جس کو بڑھاپے کے باوجود یہ علم نہیں ہو سکا کہ نماز توڑنی ہے، نماز کو توڑ دینا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جس کے زانو پہ نبی کا سر تھا، آفتاب غروب کر رہا تھا، اشارے سے پڑی ہے، ارکان کی چھوڑی ہے. جب پوچھنے والوں نے پوچھا تو علی نے ایسا مفہوم کلام دیا، اس لیے نبی کا سر میں نے زانو سے نہیں ہٹایا. نماز فروع دین میں ہے، میرے آقا اصول دین میں. تو جب بھی نبی پکاریں، یہ آپ بھی سمجھ لیجئے، امام بھی، یہ بات مجھ سے آج سمجھ لیجئے، امام زمانہ آ جائیں کل اور آپ پڑھ رہے ہو نماز، تو آپ نماز توڑیں گے یا نماز کو مینٹین رکھیں گے؟ تو شاباش. اس لیے کہ یہ ولی الامر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہی تو فرق ہے. اللہ کی اطاعت ہے عبادت کی شکل میں، محمد و آل محمد کی اطاعت ہے ان کے فرمان پورا کرنے کی شکل میں، خواہ وہ
ظاہر ہوں یا غائب ہوں. تبھی تو آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے امام غائب ہیں مگر ہر ہم ایکشن جو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں امام زمانہ کے حضور میں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. اللہ بھی دیکھ رہا ہے، عمل کرتے جاؤ، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، والمومنون، اور کچھ مومن بھی دیکھ رہے ہیں. صرف امام زمانہ نہیں، 14 ہستیاں ہیں جو ہمارے عمل کو دیکھ رہی ہیں. تو جب وہ ناظر ہیں تو 14 کی طرح کائنات کا کوئی بشر نہیں ہو سکتا. آپ کے بابا مر جائیں وہ قبر سے دیکھ نہیں سکتے. حسنین کے بابا دنیا سے چلے گئے ہیں، آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تب تو ہم کہتے ہیں یا علی مدد. اگر دیکھتے نہیں ہم پکارتے کیوں؟ اب قرآن مجید نے ایک شکوہ بھی کیا ہے. یہ تو حکم دے دیا ابی ابن کعب والا کہ کوئی بھی ہو نبی پکارے تو لبیک کہو، تم پر فرض ہے. اور قرآن نے شکوہ بھی کیا وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. یہ آیت تو ایسی آیت ہے، خدا شاہد ہے، جو ایک طرف حیدر کرار کے فضائل بیان کر رہی ہے، دوسری طرف فراریوں سے برات کا اعلان کر رہی ہے. تم یاد تو کرو، تم ایک ایسی بھی جنگ تھی کہ تم چڑھتے جا رہے تھے پہاڑوں پر اور رسول کھڑا تمہیں پکار رہا تھا اور تم مڑ کے دیکھتے بھی نہ تھے. تو 2 کردار ہیں. ایک وہ ہے کہ جو رسول کی ہر آواز پر لبیک کہتا ہے، خواہ وہ نماز میں ہو، حالت نماز میں ہو، حالت جہاد میں ہو، حالت صیام میں ہو، حالت طواف میں ہو. اور ایک وہ ہے جو نبی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو زندہ وہ ہوگا ہمیشہ جو ہمیشہ پکار پہ لبیک کہے، اور مردہ وہ ہوں گے جو نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں اور نبی کی پکار پر لبیک نہ کہیں. جب نبی نے پوچھا کہ تم نے میری آواز نہیں سنی تھی، مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگ کے چلے گئے میدان کے اندر، تو کہنے لگے ہم نے فرشتے کی آواز سنی تھی، وہ یہ کہہ رہا تھا، جبریل یہ کہہ رہا تھا الا قد قتل محمد فرجعوا علی اعقابکم. محمد تو مارے گئے، تم اپنے باپ دادا کے دین پہ چلے جاؤ. میرے آقا نے فرمایا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، وہ تو ابلیس کی آواز تھی. تو جو ابلیس اور جبریل میں فرق نہیں کر سکتے تھے، تم نے کس اسٹینڈرڈ پر ان کو منبر خلافت پہ بٹھا دیا؟ مولا سلامت رکھے. یہ عجیب منزل فکر ہے. فلسفہ احکام یہ حکم قرآن ہے، یہ حکم الہی ہے، یہ حکم شریعت ہے، یہ حکم دین ہے، یہ حکم اسلام ہے. ایک حکم اور سن لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں کوہ طور پر، اور اللہ کی آواز آتی ہے فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. وہ انفال کی 24 تھی اور یہ طٰہٰ کی 12 اس وقت پڑھ رہا ہوں. فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دیجئے. جب آپ آ رہے ہیں یروشلم کی وادی میں ہم سے ملنے کے لیے کلیم اللہ، تو اپنے جوتے اتار دیجئے. ایک بات سمجھ میں آ گئی. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ امام بارگاہ میں جوتے کیوں اتارتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم لقائے رب کے لیے جا رہے ہیں. جب بندہ اللہ کو ملنے جاتا ہے تو جوتے اتار کے جاتا ہے، جیسے موسیٰ جوتے اتار کے گئے. اور وہ وادی مبارک ہوتی ہے جس میں جوتے اتارے جاتے ہیں. یہ مجلسیں مبارک ہیں، ہم اس لیے جوتے اتار کر آتے ہیں. تو موسیٰ جوتے اتار کر ہماری بارگاہ میں آؤ، جوتے اتار دیے. اب اس میں اتنی لمبی بحث ہے، آپ تفاسیر دیکھیے تو کسی نے تو لکھا اس سے مراد حب دنیا ہے، حب جاہ ہے،
پوسٹ کا مقام، کسی نے لکھا یہ گدھے کے چمڑے کے بنے ہوئے تھے، کسی نے کہا یہ گائے کے چمڑے تھے، مختلف. میں خیر وہ تو بات مانتا نہیں. مکروہ نبی نہیں کرتے. یہ جو گدھے والے ہیں نا، یہ بالکل درست نہیں ہے بات. حلال کے ہوں گے ضرور، اگر ہیں وہی مراد ہے. فزیکلی مراد لیں، اسپرچولی مراد لیں. جب اللہ کے دیدار کے لیے آ رہے ہو تو اسٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے شریعت کا کہ جب اللہ نے کلیم اللہ سے کہا کہ تم جوتے اتار کے آؤ، تو جب حضور بھی جائیں معراج پہ تو جوتے اتار کے جائیں. میں حیران ہوں، حضور جوتے اتارنے لگے، جبریل نے کہا اللہ کا حکم ہے آپ نے جوتوں سمیت آنا ہے. یہی دلیل ہے کہ حضور روحانی طور پہ نہیں گئے، خواب سے نہیں گئے، اس لیے کہ آپ جوتے پہن کے نہیں سوتے ہیں، جوتے اتار کے سوتے ہیں. حضور بیدار ہے، بیداری میں تشریف لے گئے. شاباش شاباش، ٹھیک ہے نا. وہ حکم شریعت ہے جوتے اتار کے آؤ، یہ بھی حکم شریعت ہے کہ جوتوں کے ساتھ آؤ. تو اسٹینڈرڈ سمجھ میں آ گیا. جب موسیٰ حضور کی ہمسری نہ کر سکے تو یہ 2 ٹکے کا مولوی کیسے کہتا ہے میں محمد جیسا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام ہمسری نہیں کر پا رہے، وہ جوتے اتار کے جا رہے ہیں، یہ جوتوں کے ساتھ جا رہے ہیں. اب جوتوں کے ساتھ چلے گئے تو جوتے میرے آقا کے اوپر چلے گئے، ساری کائنات نیچے رہ گئی، آسمان نیچے رہ گئے، قبریں نیچے رہ گئیں، قبرستان نیچے رہ گئے، ساری وحییں نیچے رہ گئیں، سارے الہام نیچے رہ گئے، سارے ولی نیچے رہ گئے، قبور انبیاء نیچے رہ گئی، ساری کائنات نیچے رہ گئی، حتیٰ کہ عرش بھی نیچے رہ گیا اور میرا آقا اوپر چلا گیا. عرش پہ تو نہیں ہے نا، اللہ کوئی عرش پہ تو نہیں بیٹھا، ہمارا تو یہ نظریہ بالکل نہیں ہے. عرش صرف مرکز نور ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. یہ تو ما فوق العرش بھی گئے ہیں، وہاں گئے ہیں کہ جہاں پرانا ساتھی کہتا ہے لو دنوت امبلتن لاحترقت، اگر میں ایک بالشت آگے بڑھ جاؤں تو میں بھی جل جاؤں. ہے یہ فرشتہ، نام ہے جبریل، کچھ اسے روح القدس کہتے ہیں. جاب اس کا یہ ہے، ہر نبی کا حلال مشکلات ہے، وہی کا لانا اس کا کام ہے، رازدار قدرت ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اب آگے میں ایک بالش چلا جاؤں تو میں بھی جل جاؤں گا. تو اگر ساتھ رہنا جلنے سے بچاتا ہوتا تو جبریل کہتے میں تو پرانا ساتھی ہوں، مجھے کیسے جلایا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو مجھے کیسے جلایا جا سکتا ہے؟ پتہ چلا ساتھ رہنا جلنے سے نہیں بچاتا. چاہیے مخلوق کو اپنی اوقات سمجھ کے چلے نبی کے ساتھ. سمجھے ذرا، خدا را سمجھے. اللہ اکبر. 6 دن بہت بڑا ایشو آج حل ہو گیا. چاہیے کہ وہ بندہ جو ساتھ چلے، خواہ وہ فرشتہ ہو، خواہ وہ عبد ہو، خواہ وہ آدمی ہو، خواہ وہ کسی بھی مخلوق، جو مخلوق ہے نبی کے ساتھ چلے تو اپنی اوقات دیکھ کر چلے. سرکار وہاں چلے گئے، سرکار وہاں چلے گئے، جوتا اوپر چلا گیا اور سرکار کے نیچے پوری کائنات آ گئی. تو اب میں جملہ کیسے کہوں؟ ساری کائنات نیچے رہ گئی، میرے محمد کا جوتا اوپر ہو گیا. اور کیوں نہ ہو، اسی جوتے کے صدقے میں تو اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے. اب حضور سے کسی نے پوچھا، حضور سے ہوا اس طرح کہ حضور کا جوتا ٹوٹ گیا. جب حضور کا جوتا ٹوٹا، حضرت علی علیہ السلام جوتے کی مرمت فرما رہے تھے تو صاحب آئے، بلکہ صاحبان آئے. انہوں نے کہا سرکار یہ علی کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ خصف نعل کر رہے ہیں، یعنی میرے جوتے کو ٹھیک کر رہے ہیں. میں نے ایک ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، آج پہنچ گئی تو شیعہ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے تمام ارکان اور جو اس وقت فرش عزا پہ ہیں ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے. میں نے خدا کی ذات گواہ ہے نہیں دیکھا کسی روایت میں کہ نبی نے زندگی میں علی کے علاوہ اپنا جوتا کسی اور کو دیا ہو.
ذرا سمجھے خدا را، جو اپنا جوتا کسی اور کو نہیں دیتا وہ اپنی امت کسی اور کے حوالے کیسے کرے؟ اللہ اکبر اللہ۔ مولا سلامت رکھے بھائی، سبحان اللہ، آباد و شاد رہے ماشاءاللہ۔ بڑے اسپیکٹس طے ہو رہے ہیں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس میں شیعہ سنی مسلمان بھائی سارے آئیں، بہنیں میری ساری آئیں، اس لیے کہ میں تو بالکل مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہوں اور حقیقی اسلام میں بتانا چاہتا ہوں۔ اور میں آج چھٹی تقریر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اسلام کی دو ہی شیپس ہیں ہمارے پاس، ویسے تو اسلام ایک ہی ہے، ہمارے پاس دو شیپس ہیں، یا آسان کر دوں مسلمان کی دو شیپس ہیں، ایک حسینی مسلمان ہے، ایک یزیدی مسلمان ہے۔ جو حسینی مسلمان ہے وہ ضرور آئے، جو یزیدی مسلمان ہے وہ بالکل نہ آئے۔ ہم خط فاصل کھینچنا چاہتے ہیں، حسینی مسلمان کے ہم خادم ہیں، خواہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اور جو یزیدی مسلمان ہے اس پر ہم دنیا میں بھی لعنت کرتے ہیں، آخرت میں بھی لعنت کریں۔ زندہباد، مردآباد، مردآباد۔ تو ماشاءاللہ یہ مسئلہ یہاں بہت زبردست کنکلوڈ ہو گیا کہ حضور کا جوتا چلا گیا اوپر، کائنات رہ گئی نیچے۔ اچھا یہ بھی غلط فہمی دور کر لیں، بہت سارے ہمارے بھائیوں کو اللہ ہدایت کرے، ہمارے بھائیوں کو جھوٹی روایتوں پر ہماری قوم زیادہ خوش ہوتی ہے اور سچی روایتوں پہ کم خوش ہوتی ہے۔ جس دن آپ نے سچی روایتوں پر خوش ہونا شروع کر دیا، خون حسین کے تاجر گھر بیٹھ جائے۔ یہ خون حسین کے تاجر تبھی تو کما رہے ہیں، آپ کے بھولے پن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام معراج میں ساتھ نہیں گئے ہیں، اس کی وجہ لا یخلو العرض من ولی اللہ، یہ قانون ہے شریعت کا، یہ حکم شریعت ہے۔ ایک لمحے کے لیے روئے زمین اللہ کے ولی سے، حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یہی تو دلیل ہے حیات امام زمانہ ہے، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ لہذا وہ وہاں نہیں گئے ہیں، وہ یہاں رہیں تو بھی فضیلت ہے، وہ چلے جاتے تو بھی فضیلت ہوتی، نبی معراج پہ نہ جاتے تو بھی افضل انبیاء تھے، چلے گئے ہیں تو بھی افضل انبیاء ہیں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں بھائیوں نے تقسیم کر لیا کہ آسمانوں کی ذمہ داری آج شب میں ہم نبھا لیتے ہیں، زمین کی ذمہ داری تم نبھا لو، اس لیے کہ بو تراب ہم نہیں ہے، بو تراب تم ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ذمہ داری یوں ہو گئی۔ اب میں یہ چھٹے روز عزت حاصل کر رہا ہوں یہ جملہ دینے کی کہ آقا کا جوتا اوپر چلا گیا۔ آقا نے کبھی کسی کو اپنا جوتا نہیں دیا کہ اس کی مرمت کرو، بلکہ جب بھی جوتا ٹوٹا تو علی سے کہا کہ اس کی مرمت کرو۔ تو میں تو ایک بات اور سمجھ گیا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ حضور سے پوچھا، سرکار اب آپ کے آخری دن ہیں، حضرت علی جوتا ٹانک رہے ہیں، جوتا مرمت کر رہے ہیں، اور پوچھا جا رہا ہے نبی سے، سرکار آپ کی زندگی کے آخری دن ہیں، بتائیے آپ نے اپنی امت کی تربیت کے لیے کچھ انتظام کیا ہے؟ خدا کی قسم جو نبی نے جملہ کہا ہے اگر سمجھ لیا تو پورے عشرے کی تھیم آج پتہ چل جائے گی۔ سرکار نے بڑی شان بے نیازی سے کہا ہاں میں نے انتظام کیا ہے۔ کا انتظام کہاں ہے؟ فرمایا ھذا خاسف النعل، یہ جو میرا جوتا مرمت کر رہا ہے یہی میری امت کی مرمت کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ مرمت کی ہے تبھی تو اگلوں نے کہا ہے لولا علی، اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ مرمت ہی تو بچاتی ہے ہلاکت سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو یہ ایک ایشو آج ریز ہو گیا آپ کی خدمات عالیہ میں. ایک ایشو ذرا اور بھی ریز کر لیں. احکام شریعت دیکھیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ آپ بڑے قدردان ہیں. میں نے آج دیکھا ہے، آج ہماری ماشاءاللہ جماعت کی صفیں بڑھ گئی. میں آپ کو سالوٹ پیش کرتا ہوں. مجھے امریکہ والے پوچھتے ہیں کہ آپ کو پیسے کتنے دیتے ہیں؟ میں نے کہا پیسے نہیں دیتے، محبت کرتے. پیسے کی بات میں پیسے کے لیے نہیں پڑھتا ہوں. میں الحمدللہ قربتاً اللہ پڑھتا ہوں. ہم ظاہر ہے کہ محمد و آل محمد کے نوکر ہیں. اگر آپ کو آپ کی یہودی کمپنیاں یا عیسائی کمپنیاں دے سکتی ہیں آپ کے مہینے کا خرچہ، ہمیں بھی امام حسین دے سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. میں تو محبت کے لیے یہاں آتا ہوں، مگر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ باتوں کا اثر ہو رہا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہماری نماز کی جو زبردست تعداد تھی وہ بڑھ گئی ہے. میں نے کہا تھا 4 ہو جائیں، تو آج الحمدللہ 4 تو ہو گئے. اب میں چاہتا ہوں 4 سے 8 ہو. اللہم صلی علی محمد. میں آپ حضرات و خواتین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت زبردست انداز میں آپ نے پذیرائی فرمائی ہے. بلکہ یہیں پر میں بات روک کے ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ آپ کے اس سینٹر کو، اس مسجد کو، اس امام بارگاہ کو ماشاءاللہ بہترین کام تو ہو چکا ہے. £1,00,000 کے لگ بھگ تو انتظامیہ خرچ کر چکی ہے آپ کی مہربانی سے، جو آپ نے ڈونیشن دیا ہے. اور میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ ممبرشپ کے علاوہ بھی نیاز امام حسین علیہ السلام سمجھ کے بھی ذرا آپ مہربانی فرما دیجئے. نیاز امام حسین کر کے ہر فیملی لے آئے. نیاز امام حسین، نیاز صرف کھانے والی کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ ہمیں جو دی جاتی ہے یہ بھی تو نیاز ہی ہوتی ہے نا. جو پیسے بھی دیے جاتے ہیں وہ بھی نیاز ہیں. وہ نیاز لے آئیے تاکہ انشاءاللہ یہ ہمارا قافلہ بہترین انداز میں رواں دواں رہے. بلکہ میں چیئرمین صاحب سے گزارش کروں گا، جناب سید افتخار علی کاظمی شاہ صاحب سے، کہ وہ تشریف لائیں اور وہ اپنے انداز میں چند منٹ کے لیے آپ کو بتائیں. پھر میں انشاءاللہ فضائل کی گونج میں اور نعروں کی گونج میں انشاءاللہ اختتام پذیر کروں گا. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین کرام، یہ جو امام بارگاہ ہے یہ سب آپ لوگوں کا ہے. یہ امام بارگاہ کے آپ مالک ہیں، اور آپ کے سامنے اس کا جو چھت ہے اس پہ 70,000 پاؤنڈ لگا ہے، اور جو ٹائلٹیں ہیں اس میں 20,000 لگا ہے، اور باہر والی جو گرلیں ہیں اس میں 7,000 لگا ہے. اور یہ سب پیسہ مومنین نے دیا ہے، اور مومنین انشاءاللہ تعالی ہمیشہ دیتے رہے ہیں. میری یہ درخواست ہے صرف کہ یہ جو گیلری بننی ہے اور یہ جو نیچے والا کارپیٹ ہے، یہ دونوں چیزیں رہ گئی ہیں. اور آپ لوگ اگر تھوڑی سی کوشش کریں اور ڈونیشن پراپر اس طرح دیں جس طرح شاداب رضوی صاحب ہیں، یہ رمضان کے مہینوں میں ہمیشہ کہتے ہیں جتنی آپ کی وہ رمضان کی خالی ہیں جگہ وہ پر کر لیں، میں اس کے لیے نیاز لے آتا ہوں. جیسے تسین بھائی ہیں، انہوں نے ہمیشہ 10 محرم کو نیاز دی ہے. شیخ پرویز صاحب ہیں ہمارے ادارے کے لیے جتنی کمی ہوتی ہے ہماری وہ پوری کر دیتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر معصوم صاحب ہیں، کاظمی صاحب ہیں، غفور کاظمی صاحب ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں، اور رانا بشیر صاحب، یہ ہمیشہ ڈونیشن خود آ کر امام بارگاہ کو دیتے ہیں. میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ محرم کا خرچہ 100 پاؤنڈ جو کہ 18 سال سے اوپر بچے ہیں ان کو سب کے لیے 100 پاؤنڈ ہے. 100 پاؤنڈ اس کا ڈونیشن ہے محرم کی، اور 120 پاؤنڈ جو ہے وہ محرم کا جو چندہ ہے 10 پاؤنڈ مہینہ دے لیں بے شک، یا 120 پاؤنڈ ممبرشپ دے لیں. یہ پیسے آپ دیتے ہیں تو امام بارگاہ کا خرچہ سارا چلتا ہے. لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہم نے بنانی ہے. لیڈیز سے میں بڑا مشکور ہوں کہ ان کی جگہ بڑی تھوڑی ہے. یہ گیلری بن جائے گی تو لیڈیز حضرات اس کے اوپر آ جائیں گے، ان کے لیے بھی جگہ نف ہو جائے گی، اور ہمارے امام بارگاہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی کام نہیں رہ جائے گا. تو یہ آپ سے درخواست ہے کہ باقی اداروں میں بھی ڈونیشن دی جاتی ہے. ہمارے تو جمعہ میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے، حساب کتاب زیادہ ہوتا ہے لیکن ڈونیشن بڑی کم ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کہ تھوڑے سے شرماتے ہیں. تو لہٰذا آپ سب سے درخواست ہے جتنے بچے 18 سال سے اوپر ہیں ان سب کے لیے 100 پاؤنڈ ڈونیشن اور 120 پاؤنڈ سال کا چندہ ہے. اور امام بارگاہ میں اگر کسی قسم کی کوئی کمی رہ جائے تو ہم ذمہ دار ہیں. ہم جتنے لوگ امام بارگاہ میں کام کرتے ہیں وہ سب آپ کے خادم ہیں اور نوکر ہیں، اور آپ کو سروس اچھی سے اچھی انشاءاللہ دیں گے. شکریہ.
ویری گڈ جی ماشاء اللہ. بہت بہت خوشی اور شاداب رضوی صاحب نے امام بارگاہ کی ذمہ داری لے لی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ امام بارگاہ میں کارپیٹ ڈلوا دیں گے. اب صرف رہ گئی ہے گیلری. گیلری کے لیے جتنی دیر تک ہم سب لوگ نہ مل کے پیسے دیں گے اتنی دیر تک ذرا مشکل ہے. تو لہٰذا اس سے پہلے کہ کمیٹی آپ سے مانگے، آپ خود ہی امتیاز کاظمی صاحب باہر بیٹھے ہیں اور بابر نقوی صاحب سپوکس مین ہیں، یہ دونوں، ان کو پلیز پیسے جمع کرا دیں یا دے دیں چیک، تو آپ کی مہربانی ہے. شکریہ جی، بہت شکریہ. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں ابھی آفس میں بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہا تھا کہ اگر کارپٹ والا بندہ آیا ہے تو میں حدیث بیان کروں گا کارپٹ. انہوں نے کہا وہ نہیں آیا ہے. دیکھیے اللہ نے بھیج دیا ہے. حدیث بیان کرنے سے پہلے کوئی اور تھے صاحب جنہوں نے کارپٹ کا کام. ماشاءاللہ دیکھیے اللہ جس کے نصیب میں کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. میرے خیال میں جو گیلری بھی ہے، یہ چیئرمین صاحب نے تو فرمایا ہے کہ سب مل کے کریں. میں تو کہتا ہوں 10 بندے مل جائیں، 10 بندے گیلری بنا دیں. اس طرح کام چلتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. انشاءاللہ آپ کا سینٹر بہت زبردست ہے، مرکزی ہے ادارہ. اللہ کریم بانیان کو، خدمت گزاران کو، ایگزیکٹو کو، موجودہ چیئرمین کو، سابقہ چیئرمینوں کو، سابقہ انتظامیہ کو، ہر ایک مومن و مومنہ کو، خاص طور پہ جو اس وقت فرش عذاب پہ موجود ہیں، زندہ و سلامت رکھے، ہر دکھ تکلیف سے بچائے، ہر پریشانی سے بچائے. اور اسی عشرے میں اللہ ہمارے لیے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ حسین ابن علی کے ذریعے عطا فرما دے. تقریر ماشاءاللہ آخری مرحلے میں آ رہی ہے. گفتگو یہاں تک پہنچی کہ احکام جو ہے شریعت کے، مثلا حکم یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، یعنی رات کو جاگیں. کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو. جاگنے سے اللہ راضی ہوگا. امت کو کہا جا رہا ہے کہ جاگے. نبی کو اللہ کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، آپ سو بھی جایا کریں. ہم سے جاگ کے راضی ہے، ان کو سلا کے راضی ہے. یعنی یہ عجیب ہے شریعت. فلسفہ احکام یوں سمجھ میں آئیں گے. میں یہ بتاؤں گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. 2 کریکٹر ہیں. نبی اپنے دوست کے ساتھ غار میں جاگ رہے ہیں، علی بستر رسول پہ سو رہے ہیں، وہ بھی رضا لے رہے ہیں، یہ بھی رضا لے رہا ہے. مگر الاٹمنٹ رضا کی اسے ہوئی ہے جو سو کے رضا خرید گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ رضا ادھر بھی ہے. حضور ظاہر ہے، حضور بھی رضا کے متلاشی ہیں، رضا ہے ان کے پاس. مگر الاٹمنٹ جو رضا کے ہوئی ہے وہ مولا کائنات کو ہوئی ہے. اس لیے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے وہ غار میں جاگتے رہیں، یہ بستر پہ سوتے رہیں. ان کا جاگنے سے امتحان ہے، اس ایک جوان کا سونے سے امتحان ہے. تو یہ احکام شریعت ہیں. ظاہر ہے ان احکام کی وجہ سے آدمی آگے بڑھتا ہے. اور ایک حکم شریعت ذرا اور بھی سمجھ لیجئے، یہ آپ کو کام آئے گا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی ملامت تمہیں اس جگہ نہ لے آئے کہ تم عدل ہی چھوڑ دو. یہ بڑی عجیب آیت ہے. کوئی اگر ملامت کر رہا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، متقی وہ ہے، مبلغ وہ ہے جو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ گھبرائے. آپ کام کرتے جائیں، کوئی تنقید کرتا ہے تو بھی کرتے جائے، کوئی تعریف کرتا ہے تو بھی کرتے جائے. تعریف پہ خوش نہ ہو، تنقید پہ پریشان نہ ہو. یہ سیرت محمد و آل محمد. بندے کچھ نہیں دے سکتے ہیں. بندوں سے کبھی ایکسپیکٹ ہی نہ کریں
جو بندوں کے لیے کرتے ہیں وہ بندوں سے اجر مانگے، جو اللہ کے لیے کر رہا ہے وہ اللہ سے اجر مانگے۔ لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ عادل کرنا ہے۔ اللہ بھی ہمارا عادل ہے، نبی بھی ہمارے عادل ہیں، ہمارے امام بھی عادل ہیں، بطول بیویاں بھی عادل گزری ہے، ہمارا مجتہد بھی عادل ہوتا ہے، ہمارا پیش نماز بھی عادل ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی عدالت کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہر بندہ عادل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حکم ہے کہ پیچھے امام جماعت کے یا امام جمعہ کے وہ کھڑا ہو کہ اگر امام جمعہ بے ہوش ہو جائے، امام جماعت بیمار ہو جائے تو پچھلا بندہ نماز کو کنٹینیو کر سکے۔ تو پچھلے کو بھی پیش نماز کی طرح ہونا چاہیے۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی روایتوں میں پڑھا ہے، ہمارے چاہنے والوں ایسے بن جاؤ کہ جب نماز کی امامت کرانی پڑے تو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم۔ سارے مولوی نہ بنو، یہ قرآن کہتا ہے، سارے مولوی نہ بنو، مولوی تھوڑے سے بنے مگر مولوی نماز سارے بن جاؤ، فل ان دا بلینک کر سکو، اسے کہتے ہیں شیعہ علی۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت امیر مختار کے بارے میں آپ نے تو صرف یہی سنا ہے نا کہ وہ مارتے بہت تھے، جیسے مولا کائنات کے بارے میں تعارف صرف یہ کرایا کہ صرف مارتے ہی تھے۔ بھائی وہ عادل بھی تھے، وہ عابد بھی تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہ انہی ہی کا تو جملہ ہے کہ کفا بی عزن ان تکون علی ربا، علی کے لیے اس سے بڑی عزت کیا ہے بار الہا کہ تجھ جیسا کریم اس کا رب ہو۔ سبحان اللہ۔ کوئی توحید سیکھے تو سید الموحدین سے سیکھے، علی سے کوئی توحید سیکھے۔ وَكَفَى بِفَخْرًا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اس سے بڑے میرے لیے فخر کی بات کیا ہے کہ تیرے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کرتا، بندہ ہوں تو صرف تیرا۔ کائنات میں کل ایک بندہ ایسا گزرا ہے، لوگ کہتے تھے تو خدا ہے، وہ کہتا رہا میں بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مولا علی علیہ السلام۔ لہذا کوئی یہ جرات نہ کرے کہ مولا علی کو رب کہے، مولا علی کو اللہ کہے، نعوذ باللہ، مولا علی کو عز و جل کہے، مولا علی کو جل جلالہ کہے۔ وہ تو اللہ کو منوانے آئے تھے، خود اللہ بننے نہیں آئے تھے۔ الحمدللہ۔ تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا عدل۔ اب میں تعریف بتا رہا ہوں، انشاءاللہ معیار اور بلند ہو جائے گا۔ شرح الامہ میں شہید نے لکھا کہ تعریف کیا ہے عدل کی؟ وضع الشیء فی محلہ عدل، کسی شے کا پراپر اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ ہی حل ہو گیا، سارے جھگڑے ہی ختم ہو گئے۔ کون ممبر پہ بیٹھ سکتا ہے، کون نہیں، کون اولی الامر بن سکتا ہے، کون نہیں، کون امام ہو سکتا ہے، کون نہیں، کون خلیفہ بن سکتا ہے، کون نہیں، کون ممبر کا حقدار ہے، کون نہیں، کون مصلی پہ آ سکتا ہے، کون نہیں۔ مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ وضع الشیء فی محلہ عدل ووضع الشیء فی غیر محلہ ظلم۔ ایک پراپر جگہ سے شے کو ہٹا دیں تو یہ ظلم ہے، پراپر جگہ پہ رکھیں تو یہ عدل ہے۔ یہ امامہ ہے، اس کا مقام ہے سر، اگر کوئی اسے پاؤں میں رون دے تو وہ ظالم ہے، اور اگر کوئی جوتوں کو سر پہ رکھ دے تو وہ ظالم ہے۔ جب سے امت نے جوتوں کو سر پہ رکھا تب سے امت کی جوتیوں میں دال بٹ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا سلامت رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ہاں جوتیاں سر پہ رکھنی ہے تو نبی کی، وہ امامے کے اوپر بھی آ جائیں تو عزت ہے، اس لیے کہ وہ عرش سے اوپر گئی تو عرش کی توہین نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں یہ ایشو بھی آج میں ریز کر دوں۔ آپ حالت نماز میں ہیں، مثلا آپ کی نماز کے احکام بڑے سخت ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کل احکام نماز کے کتنے ہیں؟ کل احکام
4000 احکام ہے نماز. ٹھیک ہے نا؟ 4000 حدود الصلاۃ، یہ علل الشرائع میں لکھا ہے. ان میں ایک حکم یہ ہے کہ اگر حالت نماز میں مثال کے طور پر آپ کا کوئی بیٹا، پوتا، نواسا آپ کی پشت پہ آ جائے، حکم شریعت یہ ہے اسے گرا دیں. یہ شریعت کا حکم ہے، فلسفہ احکام یہ ہے اسے گرا دیں. تو جو چیز آپ کے لیے واجب ہے وہ نبی کے لیے واجب نہیں ہوگی. تو نبی نے حسین کو کیوں نہیں گرایا؟ اس لیے کہ حسین نواسا ہوتے تو گرا دیتے. یہ دین مجسم بیٹھا تھا، دین کا گرانا نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہوتا. اللہم صلی علی محمد. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد. آخری پوائنٹ آج کا، کل یہیں سے آگے انشاءاللہ تقریر بڑھے گی. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یہ یا ایھا النبی کہا یہ بھی حکم ہے، ندا کا. ندا آج سن لیجئے مجھ سے، حروف ندا، حروف ندا حضرت آیت اللہ العظمی حاج شیخ حافظ بشیر حسین نجفی مد ظلہ العالی، جو ہمارے مرجع اعظم ہیں، نائب الامام ہیں، ان کے ساتھ کافی میری بحث رہی اس ایشو پر جو میں ابھی آپ کی خدمات عالیہ میں ریز کرنے لگا ہوں. تو مولانا بھی تشریف فرما ہے. جتنی بھی نحو کی کتابیں ہیں، جتنی بھی، ان میں یہ لکھا ہے کہ پکارنے کے لیے کل جو لفظ ہیں کل وہ 5. جیسے نمازیں کتنی ہیں؟ 5. جنازے کی تکبیریں کتنی ہیں؟ 5. تو پھر نماز بھی پنجتنی ہوئی نا، جنازہ بھی پنجتنی ہوا نا، اور ندا بھی پنجتنی ہوئی. ندا یا حیا، حیا اے حمزہ مفتوح، یہ 5. چھٹا کوئی نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 2 نہیں، حروف ندا کل 5. یا کامن ہے، یا کامن ہے. یا ایھا رسول بھی کہا، یا ایھا نبی بھی کہا. قرآن میں جب پکارا ہے انبیاء کو تو یوں پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، سکونت اختیار کرو. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی. یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ. جتنی مرتبہ جتنے نبیوں کو قرآن میں اللہ پکار رہا ہے ان کے نام سے پکارتا ہے، مگر پورے قرآن میں یا محمد نہیں کہا. کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ عرب میں نام سے پکارنا، توجہ رہے، نام سے پکارنا عرب اچھا نہیں سمجھتے. مثلا شاہ جی ہمارے چیئرمین صاحب ہے، کوئی بچہ مجھے کہے سخاوت بات سن تو یہ غصے میں آ جائیں کہ بھئی ہمارے قبلہ ہیں، مولانا ہیں، کچھ علامہ کہو، مولانا کہو، آغا کہو، یہ کیا سخاوت بات سن؟ ایسے تھوڑی. مگر میرے گھر میں اگر مجھے میری ماں بلائے سخاوت بات سن تو میں خوشی سے جاؤں گا. تو یہ ہے. عموماً معاشرے میں ہمارے ہاں بھی نام سے پکارنا اچھا نہیں لگتا، عہدے سے پکارنا اچھا ہوتا ہے. یہ قبلہ کہہ دیتے ہیں، آپ کعبہ کہہ دیتے ہیں. میرے شاگرد ہیں بیچارے، آج میں پڑھا رہا تھا، امتیاز شاہ صاحب ذرا پریشان ہو رہے تھے. اپنے شاگردوں کو بتاتا ہوں آج مصائب کیا پڑھنا ہے، فضائل کیا پڑھنا ہے، تو وہ ذرا بھولے بھی ہیں. پہلی دفعہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں حضور انہوں نے تو ہمیں قبلہ و کعبہ سمجھا تھا. میں نے کہا قبلہ و کعبہ سے مراد یہ ہے کہ قبلہ ایک مرتبہ نہاتا ہے اور ایک جوڑا پہنتا ہے. خانہ کعبہ ایک مرتبہ سال میں نہاتا ہے، ایک ہی غلاف ہوتا ہے، وہ یہ قبلہ سمجھ رہے ہیں، دوسرا قبلہ نہ سمجھ لینا، ورنہ تمہاری طرف کسی نے رخ کر کے نماز پڑھی.
بھیا یہ قبلہ خود جو ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. یہ خود کعبہ دلیل اتحاد ہے، یہ کسی دین میں نہیں ہے، یہ صرف دین اسلام میں ہے کہ فرقہ کوئی بھی ہو، 73 کے 73 فرقے بھی جب نماز پڑھیں گے تو رخ کعبہ کی طرف کریں گے. کوئی فرقہ نجف رخ نہیں کرتا، کوئی مدینے رخ نہیں کرتا. اب سمجھ میں آئی بات کہ کیوں کہا تھا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ انت کعبۃ الناس، لوگوں کا کعبہ تم ہو، اس لیے کعبہ بنایا. اصول دین کی طرف، اصول دین کے لیے رخ کرنا ہے تو قبلہ کی طرف رخ کرنا، فروع دین اور جنت کے حصول کے لیے رخ کرنا ہے میرے بھائی علی کی طرف رخ کرنا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہر ایک کو پکارا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ایھا المؤمنون. مگر میرے نبی کو جب بھی پکارا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی چادر اوڑھ لی تو کہا یا ایھا المزمل، دوسرے طریقے سے اوڑھ لی تو کہا یا ایھا المدثر. تو میں تو یہ سمجھا ہوں تم چاہے قرآن کو کچھ کہو، سارا قرآن میرے محمد کی اداؤں کا نتیجہ ہے. وہ ادا کرتے جاتے ہیں، آیتیں صورتیں بنتی جاتی ہیں. بس تقریر یہاں رک گئی. ہر ایک کو نام سے پکارا. میرے آقا کو عہدے سے کیوں پکارا؟ ہر ایک کو اس لیے نام سے پکارا، ایسے پکارا جیسے کوئی آقا اپنے نوکر کو پکارتا ہے، اور میرے آقا کو ایسے پکارا جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کو پکارتا. اللہ اکبر. اللہ اللہم صل علی محمد و آل محمد. بس تقریر یہاں رک گئی. اور یاد رکھیں کہ حضرت جعفر طیار جو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے، سبحان اللہ. جنگ موتا میں یہ شہید ہوئے ہیں. اگر آپ نہیں گئے، جارڈن میں ہے، یہ ایک دفعہ زندگی میں ضرور جائیے. میں نے نماز جعفر طیار وہاں جو پڑھی ہے اس کا لطف پھر زندگی میں کبھی نہیں آیا. خود جناب جعفر طیار کے جب جعفر طیار آئے ہیں فاتح بن کر، تو حضور کے جو جملے ادھر سے خیبر فتح ہوا. سرکار کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں خیبر کی خوشی کا جشن مناؤں یا بھائی جعفر کی مدینے آمد کا جشن مناؤں. یہ مقام ہے جعفر طیار. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار. اور یہاں بات اس دن رک گئی تھی تیاری کی کہ دونوں بیٹے لے کر آئے سیدہ زینب کے پاس اور کہا ہم بنی ہاشم کا یہ طریقہ ہے کہ بڑے پر چھوٹے کو صدقہ کر دیں. میری طرف سے اون کو اپنے بھائی پہ صدقہ کر دینا، اپنی طرف سے محمد کو اپنے بھائی پہ قربان کر دینا صدقہ کے طور پر. یہی وجہ ہے کہ جس طرح امام حسین کی بہنوں نے قربانی دی ہے اپنے بھائی کی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں. سبحان اللہ. بی بی رقیہ کو دیکھ لیں کس طرح بچوں کو تیار کر کے بھیجا ہے. بلکہ یہاں تک میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ شب عاشور میں ہر ماں کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا یا اس کے بیٹے سب سے پہلے شہید. لیلا کہتی تھی میرا اکبر پہلے شہید. اللہ کو بی بی رقیہ کہتی تھی میرے 2 بیٹے تو پتہ نہیں کیا ہوئے، جو 2 بیٹے میرے باقی ہیں وہ پہلے قربان. اور محمد کی ماں کہتی تھی پہلے میرے بیٹے قربان ہوں. اور میں نے تو یہاں تک روایات میں دیکھا ہے کہ جب حسین ابن علی فارغ ہوئے ہیں نا اصحاب سے چراغ گل کرنے کے بعد، خطبہ دینے کے بعد، تو اب پچھلا حصہ جو رات کا ہے میرا مولا خیموں کا چکر کاٹ رہا ہے. عجیب منظر دیکھتا ہے. جب بہن کے خیمے کے باہر پہنچے تو میرے مولا نے جب منظر دیکھا کہ ان کی بہن زینب نے دونوں بچوں کو بٹھا رکھا ہے اور تبرکات کے صندوق میں سے 2 امامے نکالے ہیں
2 तलवारें हमाइल की हैं और बीबी बार बार ये कहती है कि औनो मोहम्मद, तुम जाफर तैयार के पोते हो, हैदर करार के नवासे, 2 खून है तुम्हारे और दोनों बड़े बहादुर खून है। कल ऐसी वफा करना कि दुनिया ये न कहे औनो मोहम्मद लड़े हैं, दुनिया कहे जाफर और हैदर लड़े हैं करबला। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, रात सफीदा सहर नमूदार हुआ, कुर्बानियाँ चलने लगी। मेरे आका की बहन ने कोशिश की कि सबसे पहले औनो मोहम्मद कुर्बान हो। जब जाने लगे हैं ना तो अजब जुमला कहा, ए जाफर तैयार के पोतो, हैदर करार के नवासो, तुम हो तो बहादुर, तुम यकीनन पसपा कर दोगे फौज को। मैंने तो यहाँ तक रिवायतों में देखा है, खुदा शाहिद है, ये मुबालगा नहीं है, कि ये दोनों शहजादे, कम सिन शहजादे ऐसे लड़े हैं कि कूफा की सरहदों तक कूफा की फौज पहुंची। इस तरीके से जवामर्दी से ये लड़े हैं। बीबी जाते हुए कहती है, एक मेरी नसीहत याद रखना मेरे बच्चों, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे मामू प्यासे हैं, तुम्हारे मामू के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, अगर दरिया पे कहीं कब्जा कर लो तो पानी न पी लेना, मुझे पता है तुम बहुत प्यासे हो। अजीजों, जब ये चले हैं, रावी ने लिखा कि जब मोहम्मद पे हमला होता तो औन पसपा करते, जब औन पे हमला होता तो मोहम्मद पसपा करते। आखिर एक वक्त ऐसा भी आ गया, चारों तरफ से फौजों ने घेर लिया, तलवारें बरसी, तीर आए, नेज़े मारे गए, पत्थर मारे गए, भाले मारे गए, दोनों शहजादे जमीन पर आ गए। जमीन करबला को यूं लगता था जैसे जलजला आ गया। मैंने देखा रिवायतों में, ज़ैनब जो हर एक शहीद की जंग देखती थी, हर जवान की जंग देखती थी, उसने एक लम्हे के लिए भी अपने प्यारों की जंग नहीं देखी। जब देखा ना हुसैन इब्ने अली जाने लगे हैं तो दामन थाम के कहती है, भैया कहाँ जाते हो? कहा तुम्हारे बेटे गिर गए हैं, लाशों को उठाने जाता हूँ। बीवी कहती है, जितनी देर मेरे बच्चों को उठाने में लगेगी उतनी देर आप सामने बैठ जाए, मैं आपकी जियारत करती रहूं। वो जहां गिरे हैं वहीं गिरे रहे। ऐसी मां कोई नहीं होगी जो ये कहे मुझे परवाह नहीं। आखिर आए हैं बच्चे, दोनों बच्चे आए हैं, दोनों की लाशें आई हैं। एक की जान निकल चुकी थी। इमाम हुसैन ने कहा था कि बीबी, तुमने इनकी जिंदगी में तो इनको प्यार नहीं किया, जाते वक्त अब तो एक मर्तबा कलेजे से लगा लो। अब हुक्म इमाम समझ के जब अपने एक बच्चे को कलेजे से लगाया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब दूसरे को कलेजे से लगाया, आखिरी रमक बाकी थी, अभी रूह नहीं निकली थी। उस बच्चे ने अपनी अम्मा के गले में बाहें डाल के कहा, अम्मा राजी है, हमने दरिया पे कब्जा भी किया मगर पानी नहीं पिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज मेरे भाइयों ने यह बताया है कि वो ताबूत भी ला रहे हैं। इनका ताबूत तो उठना चाहिए ना, जिनकी लाश हुसैन गरीब ने उठाई थी, और इसलिए भी इनका ताबूत बड़े अंदाज से उठना चाहिए, इसलिए कि माँ कहती थी सबको रोऊंगी मगर इनको नहीं रोऊंगी। यही वजह है, शिमर के ये जुमले हैं। उसने देखा कि 2 लाशें हैं जो करबला के बन में 11 मुहर्रम को लावारिसों की तरह पड़ी है। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब से पूछा, अली ज़ादी, क्या इन 2 बच्चों की माँ जिंदा नहीं? मेरी आकाज़ादी ने कहा, माँ तो जिंदा है मगर उसे रो रही है, रोने वाली माँ जिंदा नहीं। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। बीबी चली गई, विदाए आखिर न किया, पूरा साल कैद रही, कभी औनो मोहम्मद का बैन न किया। जब यजीद ने हुजरा खाली कराया और मजलिस हुई, बीबी ने हर एक का बैन किया। जवानों, अगर समझ सको और नाराज न हो बुजुर्गों तो एक जुमला कहूं, जब सर आए ना, हर एक की हर एक
شہید کی یا ماں بڑھتی یا بہن بڑھتی یا زوجہ بڑھتی وہ سر لیتی، مگر 2 سر جب آئے لینے کے لیے کوئی بی بی نہیں بڑھی۔ جب اون و محمد کے سر آئے عابد بیمار نے اپنی ابا میں لیے، اس لیے کہ زینب نے کہا جب صدقہ کہہ دیا ہے تو اسے یاد کیا کرنا۔ کربلا آئی، 3 دن ماتم ہوا، مگر اون و محمد کا بیان نہ کیا۔ کربلا سے مدینہ آ گئے، کبھی اون و محمد کو یاد نہ کیا۔ جب اپنی حویلی میں بی بی گئی اور چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے تو ایک ہی جملہ نکلا، چچا جایا عبداللہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ آئیے آج ان مظلوموں کے لیے ہم تابوت نکالے کہ جن کی اماں نہیں روئی۔ آج بی بی زینب کو ہم پرسا دے ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین۔